ماضی کہ مصطفیٰ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کوئی دنیا میں کل تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. جب میرے نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے تو دنیا میں رہنے کا مجھے حق نہیں. میرے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے اور پھر مجھ سے فیصلہ کرانا ہے. روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا تھا, منافق کی تلوار سے گردن مار دی. اس عمل کو بھی اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا 5 پارے میں الگ طرح لگے میرے ممور ہو جائے گا. تو حضرت عمر کے کھیل کو, ان کے قول کو, ان کے عمل کو اللہ اتنا پسند فرماتا تھا کہ اس کو قرآن کی آیت بنا کے نازل کر دیا تھا. تو یہ ہے وہ وقت جن کو دوسرے نمبر کا خلیفہ بنایا گیا اور ان کو اس بات کا حق تھا کہ ان کو دوسرے نمبر کا خلیفہ بنایا گیا. ایک حدیث شریف ہے, حضور صاحب فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا, میں نے دیکھا خواب میں کہ میرے سامنے لوگ پیش کیے جا رہے ہیں. کبھی کوئی آیا, کبھی کوئی آیا, لیکن میں نے دیکھا کہ اس سے کوئی کپڑا پہنا ہے آدھے جسم تک, کوئی سینے تک, کسی کی کڑی اس کے گھٹنوں تک ہے, کسی کی پنڈلی تک ہے. لیکن جب عمر کو پیش کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ عمر ایسی قمیض پہنے ہوئے تھے کہ وہ قمیض پھسل رہی تھی. حضور نے اپنے صحابہ کو یہ خواب بیان فرمایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا, مجھ پر لوگ پیش کیے گئے تو کوئی ایسی قمیض پہنا تھا, کوئی ایسا کپڑا پہنا تھا, کوئی گھٹنوں تک کی قمیض, کسی کی پنڈلی تک کی قمیض. لیکن جب عمر آئے تو میں نے دیکھا کہ عمر ایسی قمیض پہنے ہیں جو پھسل رہی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آخر عمر ایسی قمیض پہنا کر کیوں دکھائے گئے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تعبیر دین ہے, اس کی تعبیر دین داری ہے, ایمان ہے, اسلام ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ عمر کے ذریعے اسلام کو, ایمان کو, دین کو بہت مضبوطی عطا کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں آج دنیا پر حکومت کی. کیوں نہ کرتے جب دعائیں حضور کی شامل ہو, کیوں نہ کرتے جب حضور کے ارشادات حضرت عمر کے تعلق سے ایسے ہو. اور بادشاہ بھی کیسا بادشاہ ہے, ایسا بھی بادشاہ, اتنے ملکوں پر حکومت کرنے والا بادشاہ, لیکن عاجزی کتنی ہے, انکساری کتنی ہے. آج بھی ہم نے تو یہ مانا ہی ہے کہ حضرت عمر کی طرح کسی نے حکومت نہیں کی ہے. رہنما نے یہ مانا ہے کہ واقعی اگر حکومت کیسے کی جائے, سیاست کیسے کرنا چاہیے, اور اگر کسی کو سیکھا ہے تو عمر کی زندگی سے سیکھا جائے. اتنا بڑا بادشاہ امیر المومنین, عاجزی کا یہ عالم ہے کہ لوگ سمجھتے تھے ایسے کوئی فقیر آدمی ہے. روایتوں میں ہے کہ کوئی اجمی آدمی غیر عرب کے علاوہ کسی ملک سے حضرت عمر سے ملنے کی خواہش میں پہنچا اور مدینے میں جا کے اس نے پوچھا, لوگوں میں مسلمانوں کے امیر سے ملنا چاہتا ہوں, ان کی بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں. تو کسی نے کہا کہ مسجد میں ہوں گے, کسی نے کہا کہ فلاں خیمے میں ہوں گے, کسی نے کہا جنگل میں ہوں گے. حیرت کرنے لگا کہ اتنا بڑا بادشاہ, اور کوئی کہہ رہا مسجد میں ہوں گے, کوئی کہہ رہا فلاں جگہ ہوں گے, کسی نے کہا کہ فلاں میدان میں چلے جاؤ. کہنے لگا کہ تمہارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں ہے, اتنا بڑا بادشاہ اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ کبھی کہیں رہتے ہیں, کبھی کہیں رہتے ہیں, کبھی کہیں رہتے ہیں. ان کے عالیشان محل
ملنے کا نہیں ہے، ملنے کا الگ سے نہیں ہے، لیکن انہوں نے پوری دنیا کے حکومت کو ہلا دیا، تلاش میں نکل گیا آدمی دیکھا ایک جنگل کے کنارے پہ حضرت عمر اپنے ہاتھ کا تکیہ بنائے مٹی کو دھو دو، ہاں اے عمر تمہاری عدالت کو سلام، عمر تمہاری شجاعت کو سلام، عمر تمہاری ہمت کو سلام۔ ایک راوی نے بیان کیا ہے کہ کسی راستے میں حضرت عمر کے زمانے کے بعد کوئی پل بنا ہوا، اس پل میں ایک بکریوں کا ریوڑ گزرتا جا رہا تھا، تو ایک بکری کا پاؤں پھنسا اور اس بکری کو کچھ تکلیف ہوئی اور غالباً اس بکری کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ حضرت عمر اس واقعے سے روتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہیں اللہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ ہم نے تمہیں اتنا بڑا بادشاہ بنایا تھا لیکن تم جانوروں کے نکلنے کے صحیح سے پل بھی نہیں بنا سکا۔ اللہ کو یاد کرتے روتے تھے، لوگوں کو یہ چاہتا ہوں کہ میرے دور خلافت میں، میری حکومت میں، میری بادشاہت میں کوئی بھوکا نہیں نہ رہے، کوئی پیاسا نہیں نہ رہے، کوئی پریشان نہیں رہے۔ آپ کا تکیہ بنا کے لیتے ہیں حضرت عمر، وہ کون ہے؟ جب دشمن تو تھا ہی عمر کا، تم سے اکیلے ہیں، کوئی ہے کہ نہیں آپ پاس، میں لاکھ تلوار نکال کے اور پتہ نہیں کر دیتا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ قانون بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجے جسے روشن خدا کرے۔ تلوار چلانا ہی چاہتا تھا کہ اس نے دیکھا کہ جو شیر بڑے بڑے کبھی طاقتور نکلے، تلوار اٹھائی تھی کہ اگر اٹھاتا تو اس کو نگل جاتے ہلا کر دیتے، ڈر کے مارے سہل گیا، اتنے میں حضرت عمر کی آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے قدموں پہ گر گیا، عمر میں تو غلط ارادے سے آیا تھا لیکن میں نے آج تک ایسا بادشاہ نہیں دیکھا ہے، اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور مٹی میں سوتا ہو، مجھے بھی، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کرے جیسے اسلام آپ کا ہے ویسا میرا بھی ہو جائے، جیسے آپ مسلمان ہیں ویسا میری مسلمان ہے۔ حکومت آپ نے کی ہے اور خلافت میں جو اتنی ترقی ملی ہے اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے آپ نے اپنے عمل کے ذریعے، آپ نے اپنے علم کے ذریعے، آپ نے اپنی شجاعت اور بہادری کے ذریعے آپ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ دیکھو بادشاہ ایسے ہو۔ یہ روایت اور بڑی پیاری روایت ہے، دل کو رلانے والی۔ بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ وادی تہامہ ایک جگہ پڑتی ہے، حضرت عمر وہاں سے نکل کے جا رہے تھے تو ایک دن رونے لگے اور بہت روئے، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے؟ ہمارے لگے لوگوں یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میرے پاس مجھے 5 اونٹ چلانے کو دیا کرتے تھے، لیکن جب ان اونٹوں کو ترتیب میں لگاتا تھا تو کبھی کوئی اونٹ آگے ہو جاتا تھا، کبھی کوئی پیچھے ہو جاتا تھا، ان کو نہیں سوال پاتا تھا میں، لیکن آج اللہ نے مجھے اتنی بڑی حکومت کا مالک بنایا ہے اور آج میرے روپ میں انسان کی جان لگائے ہوئے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ میری طاقت نہیں بلکہ مصطفیٰ کی ڈیوٹیوں کا صدقہ۔ وہ دور تھا کہ عمر سے جانور بھی قبضے میں نہیں آتے تھے، اور آج ایک دور ہے کہ کتنے ملک میرے قبضے میں ہیں، میں جیسا کہتا ہوں ویسا ہو جاتا ہے۔ یہ میری طاقت سے نہیں، میری ہمت سے نہیں، میری شناخت سے نہیں، میرے علم سے نہیں، بلکہ اگر جو مجھے ملا ہی کہ مصطفیٰ کی ڈیوٹیوں کا صدقہ۔ یہ ہے عمر، اسی لیے حضرت عمر کی خلافت کو اتنی ترقی ملی اور آپ کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو وہ عروج ملا جو دوسرے لوگوں کے ذریعے نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راتوں میں خرچ کیا کرتے تھے، آج کسی کو تھوڑا سا خدا مل جائے تو آدمی پورے سے نہیں کماتا ہے۔ ہمارے سارے محترم ہیں، سرکاری ملازم ہے، پہلے مدرسے پڑھاتے تھے اور سرکاری ٹیچر وہ فرماتے تھے، آل رسول بھی ہیں وہ
ایک تو مسلمانوں کو بڑے عہدے ملتے نہیں ہیں، اور اگر مل بھی جائے تو زیادہ تر مسلمان ایسے ہو جاتے ہیں کہ انہیں وہ عہدے سنبھالے ہی نہیں جاتے، پھر تو ان کے سامنے کوئی ہے کچھ نہیں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، لیکن عہدے والوں کو، کرسی والوں کو، ڈگریوں والوں کو حضرت عمر سے سبق لینا چاہیے کہ وہ عمر جس کے راستے سے شیطان بھی ہٹ جاتا ہو، وہ عمر جس کے راستے سے اسرار کی جماعت ہٹ جاتی ہو، لیکن وہ کبھی ننگے پاؤں ہی چلتا نظر آتا ہے، وہ کبھی مٹی پر سوتا ہوا ہی نظر آتا ہے، وہ یہ دکھاتا ہے کہ لوگوں بادشاہت بلڈنگوں سے نہیں ہوتی ہے، بادشاہت بخشی بھالوں سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر لوگوں کے دلوں میں حکومت کی جاتی ہے تو محبت رسول میں حضرت عمر ہے باتوں میں رد کرتے تھے، دن میں کام کرتے تھے، کتنے کام رہتے ہیں حضرت عمر اس کے بعد بھی سارے کام کاج کرنے کے بعد رات میں گلیوں میں گھومتے تھے کہ کوئی پریشان تو نہیں ہے، کسی کو تکلیف تو نہیں ہے، کوئی کسی مسئلے کو مبتلا نہیں ہے، گلیوں میں گھومے، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کوئی پریشانی بتاؤ، کیا دقت ہے، اور وجہ صرف یہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں گا، کل قیامت میں کہیں ایسا نہ ہو کوئی سوال مجھ سے ایسا کر لیا جائے کہ اس کا میں جواب نہ دے سکوں۔ بعد میں خرچ کر رہے تھے، واقعات تو بہت سارے ہیں، آپ کو مجھے بات کر لی تھی ابھی تو آنے بھی نہیں بولتے، سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بات سن میں آ رہی ہے بتائیے، حضرت عمر کا ذکر کر رہے ہیں ہم لوگ، سبحان اللہ۔ کہیں نہ کہیں حضور کی محبت کے سائے میں انشاءاللہ ہمیں بھی جگہ ملی رہے گی، ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ دل کی بات ہے، کوئی لفاظی نہیں ہے، انشاءاللہ اچھے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ یہ ذکر ہمارے کام آئے۔ رات میں گشت کرنے نکلے حضرت عمر، ایک دروازے کے کنارے پہنچے تو آواز آئی، ایک ماں ایک اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، اے بیٹی دودھ میں پانی ملا، یہ واقعہ کئی لوگوں نے نقل کیا اپنی کتابوں میں، دودھ میں پانی ملا کر حضرت عمر کے ساتھ میں آپ کے انصار تھے، حوالی مواری تھے، آپ نے نشاندہی فرما دی اور فرمایا کہ اس گھر کی کل کو خبر کی نہیں لینا کہ اس کے حالات کیا ہیں۔ جب صبح کو گھر کی رپورٹ لی گئی تو فرمایا گیا کہ گھر کے حالات بڑے کشیدہ ہیں، پریشانی کے عالم میں، گھر والے ملنے کی اولاد ہے، کوئی مرد نہیں ہے، عورتیں ہیں، ایک جوان لڑکی ہے، شادی ہونے کو ہے۔ حضرت عمر نے اس بات فرمایا کہ جاؤ اس گھر میں جا کر کہہ دو کہ تمہارے گھر میں جو بیٹی ہے اس بیٹی کا نکاح عمر اپنے بیٹے کے ساتھ کرنا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا عاصم اس بیٹی کے ساتھ میں تمہارا نکاح کر رہا ہوں جو رات کی تنہائی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اے ماں اگرچہ عمر نہیں دیکھیں گے کہ میں دودھ میں پانی ملا رہی ہوں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے مجھے دودھ میں پانی نہیں ملا۔ تو جو رات کی تنہائی میں یہ بیٹی اپنے دودھ میں پانی ملانے سے بچتی ہو وہ کتنی نیک ہوگی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے خاتون میں تیری بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کروں۔ یہ ہے حضرت عمر۔ آج میں کوئی چیز مل جائے زیادہ تو آدمی سمجھتا ہے کہ اپنے برابر سے نکلوں گا میں نکل، بلکہ تھوڑی آگے کی سوچتا ہے، نہیں چلے جانے کی سوچتا ہے۔ اور وہ عمر ہے، کئی ملکوں کے بادشاہ ہیں، ہزاروں لاکھوں ان کے پیچھے آگے چلنے والے ہیں، اور اپنے بیٹے کا نکاح ایک ایسی بیٹی سے کرنا ہے جس کے گھر میں کھانے ہو، جن کے گھر میں پینے کو پیسے نہیں۔ خاتون کو پریشان مت ہو، اب میں نے اپنے بیٹے کا نکاح
تیری بیٹی سے کر دیا. یہ ہے عمر کی شان اور یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں اور بے شمار اللہ نے آپ کو خصوصیات عطا فرمائی. ابھی میں نے چند باتیں آپ کو پیچھے سنائی بھی تھی. ایسی کتنی باتیں ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا کے لیے نمونۂ عمل ہے. اگر اس روش کو استعمال کر لیا جائے تو آدمی اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر دے. کتنی محبت کرتے تھے حضور سے, کتنا عشق تھا حضور سے, اور اپنے دین سے کتنی محبت کرتے تھے, قرآن سے کتنی محبت کرتے تھے. حکومت کو حکومت نہیں سمجھتے تھے آپ, بادشاہ کو بادشاہ نہیں سمجھتے تھے آپ. آپ کے دل میں یہ تھا کہ اگرچہ میں اتنے ملکوں کا بادشاہ ہوں لیکن مجھے دین کا کام کرنا ہے, مجھے قرآن کا کام کرنا ہے, مجھے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ نماز کیا چیز ہے. نماز کتنی گہرائی سے پڑھتے تھے حضرت عمر. ایک بات دھیان آنے کی نکل جائے گی, اس کی میں سنا رہا ہوں. ہم نے پڑھا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تھے, سوچیں آپ وضو کرنے کی تیاری کر رہے ہیں, وضو کا پانی پاس میں ہے, حضرت عمر کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا. لوگ پوچھتے تھے عمر وضو بنا رہے ہیں, آخر ایسا کیا ہو رہا ہے, اتنا خوف, اتنا ہراس, اتنا ڈر کیوں ہے آپ کے چہرے پہ. حضرت عمر ارشاد فرماتے تھے لوگوں عمر کا چہرہ اس لیے ڈرتا ہے, پیلا اس لیے پڑ جاتا ہے کہ اپنے وضو بنانے کے بعد نماز کے لیے جب تیاری کروں گا تو میں سب سے بڑے حاکم کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں. میں ڈرتا ہوں کہ اس کی بارگاہ میں صحیح سے کھڑا ہو بھی پاؤں گا یا نہیں ہو پاؤں گا. یہ ہے عمر, اتنی بڑی شان کا مالک عمر, اتنی ہمت اور شجاعت اور قربانی کا مالک عمر ہے, لیکن نماز کے معاملے میں اتنا ڈر رہے ہیں. نماز پڑھنے کی تو بات ہی بات ہے, اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جائیں گے تو ہم وہاں کھڑے ہونے کا حق بھی ادا کریں گے یا نہیں. آؤ حضرت عمر کے طریقوں کو ہم استعمال کریں, ان پر چلیں, اور جب چلیں گے انشاءاللہ تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منٹ اور سیکنڈ میں حل کی ہے. اللہ نے آپ کو پانی پر نسبت عطا فرمائی, ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی. پانی سے کہہ دیا چلنا تو چلنے لگا, رک جا تو رک گیا. ایک روایت کر کے میں آج ہی پڑھ رہا تھا, لکھا ہے ایک کوئی بوڑھی عورت حضرت عمر کے زمانے میں ابھی تک گھنٹہ نہیں ہوا, کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارے یار ایسا نعرہ تو لگائی دے کر وقت سے لگائی دو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ایسا نہیں زیادہ بہت مشغولیت کے ساتھ سنتے ہیں تو دھیان ہی نہیں نعرے کا. چلو اچھی بات ہے, لیکن بیچ بیچ نعرے لگتے ہیں تھوڑا جوش آ جاتا ہے کہ نہیں. جب جنگ میں حضور ہوتے تھے صحابہ کرام, تو جب دیکھا کہ لشکر تھوڑا ہمت کم جیسی ہوتی تھی تو جو صحابی بلند آواز ہوتے تھے ان سے کہا جاتا تھا کہ تم نعرہ لگاؤ, اور جب نعرہ لگایا جاتا تھا تو مسلمانوں میں جوش پیدا ہوتا تھا. اچھا جوش پیدا ہوا تو نہیں, اللہ اکبر کے نعرے سے ہمارے دل کی دھڑکنوں کو سکون ملتا ہے, ہماری دل کی دھڑکنیں تازہ ہو جاتی ہیں اور دل کو سکون حاصل ہوتا ہے. تو میں چلا تھا کہ حضرت عمر کو اللہ نے کیسی طاقت عطا فرمائی. ایک بوڑھی عورت ایک اپنے برتن میں تیل لے کے آئی اور وہ تیل اس کا کسی طریقے سے زمین پہ گر گیا.
حضرت عمر سے بات پوچھی کہ میں غریب عورت ہوں، پریشان ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میری امانت جو زمین میں گئی ہے، آپ بہت عدل اور انصاف والے شخص ہیں، ہمیشہ اچھا فیصلہ کرتے ہیں، انصاف کے ساتھ کام لیتے ہیں، بڑا چرچا ہے آپ کی دنیا بھر میں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا تیل زمین سے واپس کروا دیا جائے۔ آج کل ایسا مدعا کر رہے کہ کوئی ودھایک کے پاس پہنچ گیا تو بچائے اور لیکن وہ عمر تھے جو حاکم نہیں ہے، جو صرف بادشاہ نہیں ہے، بلکہ اللہ والے ہیں، مصطفیٰ والے ہیں، نبی والے ہیں۔ اللہ نے ان کو حاکم بھی بنایا ہے، لیکن بہت بڑا ولایت کا درجہ بھی عطا کیا ہے۔ حضرت عمر نے یہ لکھا ہے کہ عورت سے طرح کام نہیں کروں گا تو چلی جا، بلکہ آپ نے مختلف روایتیں ہیں، آپ نے زمین کو حکم فرمایا ہے، زمین تو اس بوڑھی عورت کی امانت کو واپس کر دے۔ تاریخ کو میں لکھا ہے کہ زمین نے اس بوڑھی عورت کے تیل کو فوراً واپس کر دیا۔ تو حضرت عمر کی طاقت زمینوں پر بھی تھی، آسمانوں پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی آپ کی حکومت چلتی تھی۔ حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت، وہ قوت اور وہ ایسی حکومت عطا فرمائی تھی کہ جدھر مر جائیں، جدھر مت کر دیں، ادھر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور ایک روایت اور بڑی پیاری سن لو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کیسے آپ نے جاہلانہ رسموں کو ختم کیا اور کیسے کیسے لوگوں کی مدد فرمائی۔ جب مصر فتح ہوا اور فتح ہونے کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاکم تھے، دریائے نیل میں پانی ختم ہو جاتا، چلتے چلتے رک جاتا تھا، خشک ہو جاتا، بہت پریشان رہا کرتے تھے لوگ۔ لیکن وہاں کی ایک جاہلانہ رسم تھی کہ وہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو ایک جوان لڑکی کو، خوبصورت لڑکی کو تیار کرتے اس دریا میں پھینک دیتے تھے، اور ان کے جاہلانہ عقیدے کے مطابق انہیں یہ لگتا تھا کہ ہم لڑکی کو پھینک دیتے ہیں اور لڑکی دنیا سے چلی جاتی ہے اور دریائے نیل میں پانی جاری ہو جاتا ہے۔ جب یہ رسم کے تعلق سے حضرت عمر بن عاص جو حاکم تھے اس وقت ان کو پتہ لگا اور لوگوں نے بتایا کہ یہ زمانے سے طریقہ ہمارے یہاں چلا آیا ہے، تو حضرت عمر بن عاص نے ارشاد فرمایا، لوگوں اس رسم کا، اس طریقے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے تو بارش کرتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو پانی نکالتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو ہوائیں چلاتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو ہواؤں کو روک دیتا ہے۔ پوری دنیا کا نظام اگر کوئی چلانے والا ہے تو اللہ کا، اور تمہاری یہ رسم، تمہارا یہ طریقہ غلط ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور آپ نے یہ بھی بتا دیا لوگوں یہ ایسی رسم ہے کہ حضرت عمر کو جب پتہ لگے گی تو ناراض ہوں گے۔ آپ نے ایک تحریر لکھی حضرت عمر بن عاص نے اور اس کو مدینے روانہ کر دیا۔ اس میں لکھا کہ یہاں ایسا ایسا معاملہ ہے، لوگ پریشان رہتے ہیں، دریائے نیل اپنے پانی کو سکھا دیتا ہے، پانی پینے کی دقت ہوتی ہے، کھیتیوں کو سیراب کرنے کی دقت ہوتی ہے، اے عمر اس کا کچھ حل کیا جائے۔ جب وہ تحریر، وہ خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا، حضرت عمر نے پڑھا اور عمر بن عاص نے کہا تھا، اے عمر میں نے ان کو یہ بتایا ہے مصر والوں کو کہ یہ جو طریقہ تم ارشاد کرتے ہو ایک لڑکی کو دریا میں پھینک دیتے ہو، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا حل تلاش کیا اور آپ نے بھی ایک خط تحریر فرمایا، مستند کتابوں کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ ایک تحریر لکھی دریائے نیل کے نام سے اور اس میں لکھا ہے، دریا تم کان کھول کے سن لے، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو رک جا اور پانی مت دینا ہم لوگوں کو، اور اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو کبھی پانی ختم نہیں ہوگا۔
حضرت عمرو بن عاص کے پاس پہنچا اور تحریر دے دی گئی. حضرت عمرو بن عاص نے پڑھا اس کو اور تاریخ گواہ ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر پڑھنے کے بعد حضرت عمر کی دریائے نیل میں جا کر ڈال دیا اور یہ کہا کہ دریا یہ خط عمر کا ہے، مدینے سے آیا ہے، عمر کی طرف سے. تاریخ گواہ ہے کہ لوگ سو رہے تھے رات کی تنہائیوں میں، اندھیری رات ہے، جس والوں کو پتا نہیں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. جب صبح کو آنکھیں کھلی تھی تو دیکھا تھا کہ دریا میں تقریباً 8 فٹ اونچا پانی بہتا ہوا نظر آ رہا تھا. اور اس کے بعد سے اس طریقے سے دریائے نیل کے اندر کبھی خشکی نہیں آئی ہے. وہ عمر جس کے آگا پہ شیرا سکر اس خدا دوست حضرت پہ نام ہوتا، یہ حضرت عمر کی شان ہے. اور اسی لیے اتنے بڑے مناقب ہیں حضرت عمر کے، اتنی فضیلتیں ہیں حضرت عمر کی. تو خود حضور نے اور خود اللہ نے اور اللہ کے بعد تمام مسلمانوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے بعد خلافت اگر سنبھالنے کا کوئی حق رکھتا ہے تو عمر کی شان ہے. آخر میں ایک روایت، بڑی پیاری روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر کعبہ شریف کے احاطے میں اور جب حجر اسود کے سامنے پہنچے، دیکھو حضور سے محبت ہے. سبحان اللہ. ہم لوگ بھی حضور سے اپنی محبت کو مضبوط کریں، ایمان میں تازگی پیدا کریں. حجر اسود کے پاس پہنچے. حجر اسود کو تو جانتے ہی ہو، جو پتھر کعبے کے سمت میں لگا ہوا ہے، حاجی لوگ اس کو جا کر چومتے ہیں. روایت میں آیا ہے کہ یہ پتھر چومنے والے کی طرف قیامت میں کوشش کروائے گا. اللہ سے کہے گا اے اللہ اس انسان کو تو معاف فرما، اس کی مغفرت عطا فرما. حضرت اسود کے پاس پہنچے حضرت عمر، یہ حدیث ہے مشکوٰۃ شریف ہے. پتھر کی طرف خطاب کیا اور ارشاد فرمایا ہے پتھر یہ عمر جانتا ہے کہ تم پتھر ہے، پتھر ہونے کی حیثیت سے تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن عمر جو تجھے چومتا ہے وہ اس لیے چومتا ہے کہ کبھی میرے نبی تجھے چوما. پتھر میں جانتا ہوں کہ پتھر ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں نے جو تجھے بار بار چوما ہے یا چومتا ہوں تو اس لیے چومتا ہوں کہ میرے نبی کبھی تجھ کو چوما تھا. ہم زمانے نبی، ترجمان نبی، جائے شان امانت کے لاکھ و سلام، وہ عمر جس کے آداب سے شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت کے لاکھ و سلام. اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 10 سال 6 مہینے تک آپ نے خلافت کی ہے اور ایسی خلافت کی ہے کہ جس کا روح دبدبہ آج تک دنیا پر ہے. دنیا والے ڈرتے ہیں عمر کے نام سے، وہ کہنے پر مجبور ہے کہ جیسی سیاست عمر نے کی ہے، جس کی مصلحت سے کام عمر لے کے چلے گئے، جس سیاست کا نام دنیا میں لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ عمر کی شان ہے. کل بھی عمر سے لوگ معافہ کرتے تھے اور آج بھی لوگ عمر سے ڈرتے ہی ہیں، عمر کے مشن سے ڈرتے ہیں، ان کے طور طریقوں سے ڈرتے ہیں. آج ہم بھی اگر حضرت عمر کی روش پہ چلنے لگے تو ہمیں امید ہے عمر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیابی عطا فرمائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور یہ فضائل ہیں جو حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو، تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اطہار، امام حسین، تمام شہداء کربلا کی سچی کی محبت عطا فرمائے اور سب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام کے بعد سب لوگ بیٹھ جانا، تھوڑا حلیم وغیرہ کا انتظام ہے، سکون کے ساتھ سب لوگ اس کو کھاتے رہتے ہیں.